لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان اس نے ہمیں زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ شب بارات کی رات نصیب فرمائی ہے اور اپنے مقدس گھر میں جمع ہو کر اللہ و رسول کی باتیں اور نعتیہ اشعار سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، جان میں عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان میں عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو رنگ کا مزہ نازے روا اٹھائے، جس کو رنگ کا مزہ نازے روا اٹھائے۔ فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے پھر تو جب بنائی ہے۔ معزز صاحب کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق اس سننے اور سنانے سے قبل ہم تمام حضرات مل کر غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس بنانے میں شریک کا نظرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ دخان کی چند آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے حامیم، الف لام میم، الف لام میم صاد، اس طرح کئی حروف قرآن مجید میں سورتوں کی ابتدا میں موجود ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے کہ اس کا معنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج تک حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین کرام اس دنیا میں آئے، جنہوں نے بھی قرآن کی تفسیر کی، ہر ایک نے یہی کہا کہ اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اس کی مراد کو نہیں جانتا۔ حامیم، اس سورہ کی ابتدا جو ہوئی وہ حروف مقطعات سے ہوئی، لیکن چند علماء، چند عارفین، بزرگان دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو جانتے ہیں، ان علماء نے، ان مفسرین نے، ان بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں جو حامیم فرمایا ہے، ہا سے وہ وحی مراد ہے جس کے طرف اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں یوں ارشاد کیا وَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَوْحَى
ہم نے وحی کی جیسے کہ اپنے حبیب کی طرف وحی کی. اور آیت مفسرین فرماتے ہیں میم کی تفسیر حامیم، میم کی تعبیر فرماتے ہیں میم سے مراد وہ محمد رسول اللہ کی ذات. یہ عارفین ہیں جو قرآن کے رازوں کو جاننے والے، جو قرآن کے اسرار رموز کو جانتے ہیں. کہا ہاں سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی، اور میم سے مراد وہ محمد رسول اللہ کی ذات. عزیزان محترم، اللہ نے اس آیت میں قسم کھائی ہے اس وحی کی قسم اور میرے حبیب کی ذات کی قسم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکتاب حامی والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم جو کھلا کھلا بیان کرنے والی ہے. المبین کہتے ہیں کھول کر بیان کر دینا، چونکہ قرآن مجید وہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کو حرام فرما دیا، حلال کو حلال فرما دیا، جو چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں انہیں جائز قرار دے دیا. یہ تمام آیتیں نازل فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو احکام کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، جو ہر چیز کو مسلمان کی زندگی میں جو پیش آنے والی ہے ان تمام چیزوں کو قرآن میں کھول کر بیان کر دیا. تو اللہ نے اس کتاب کی قسم اٹھائی، فرمایا والکتاب المبین، اور اس کتاب کی قسم جو کھلا کھلا ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. اب یہاں پر مفسرین کرام کا اختلاف فرماتے ہیں، بعد میں کہا یہاں پر مبارک رات سے مراد وہ شب قدر کی رات ہے، اور بعض مفسرین جو حضرت اکرمہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس مبارک رات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شب بارات ہے. شب بارات کی رات مراد ہے اس آیت پاک میں. معزز سامعین کرام، مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اب جو عارفین ہیں قرآن کے اسرار رموز کو جانتے ہیں، انہوں نے کہا لیلۃ، یہ عربی میں کہتے ہیں رات کو، لیلۃ کہتے ہیں عربی میں رات کو. اب مفسرین فرماتے ہیں جو عارفین قرآن کے راز کو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر لیلۃ سے مراد کو حضور علیہ السلام کی ذات ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کا حسن تو ایسا تھا کہ آپ کے حسن کے سامنے تو سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے، آپ کے حسن کے سامنے تو چاند بھی کچھ نظر نہیں آتا. پھر اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کو رات سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ذات کو رات سے کیوں تشبیہ دی؟ حالانکہ رات کالی ہوتی ہے، رات میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو مفسرین فرماتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، خود حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈالے ہیں، اگر ان پردوں کو ہٹا دے تو کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اتنی روشنی، اتنا نور حضور علیہ السلام کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور ان نور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ سے حضور کی ذات کو مراد دیا کہ حضور کو بشری شکل میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ حضور علیہ السلام اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکے. ورنہ اگر حضور اپنے ظاہری نور میں آتے، حضور علیہ السلام اپنے حقیقی نور میں آتے تو کوئی انسان حضور کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اتنا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ السلام کو عطا کیا. مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس رات سے مراد وہ شب برات کی رات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم،
یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والے کام کو لکھ دیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر ہر حکمت والے کام سے مراد کیا ہے؟ کہا گیا کہ جو بھی بچہ اس سال میں پیدا ہونے والا ہے، جس کو جتنا رزق دیا جانے والا ہے، جو جہاں پر انتقال کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے نصیب میں حج ہے تو اس رات اس کے نصیب میں حج لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بقر عید کے موسم میں، وہ ذوالقعدہ کے موسم میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے۔ عزیزان محترمین، اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے کہ سال تک جو آپ کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ معاملات تمام کے تمام پیش آنے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ ضروری چیز ہے کہ اس رات ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گڑگڑائیں، روئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اور ہماری تقدیر میں اچھی اچھی چیزیں لکھ دے، ہمارے نام کو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں لکھ دے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے صرف دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس رات کے کئی نام ہیں، ہمارے درمیان جو مشہور نام ہے وہ ہے شب برات، لیکن اس کے علاوہ اس رات کے اور تین نام ہیں۔ ایک نام ہے شب برات، دوسرا نام ہے شب مغفرت، تیسرا نام ہے شب رحمت، اور چوتھا نام ہے شب قبول شفاعت۔ شب برات یہ کہتے ہیں کہ نجات حاصل کرنا، برات یعنی نجات حاصل کرنا، گناہوں سے نجات حاصل کرنا، برے کاموں سے نجات حاصل کرنا، جہنم سے نجات حاصل کرنا۔ اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے شب رحمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کئی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اب پہلے اس نام کو لینے آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کئی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت جو بھی عقیدہ ہم رکھتے ہیں، جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ یہ صرف ہمارا خیال، یہ صرف ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے، اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ شب برات کہاں پر لکھا ہے، کہاں موجود ہے، تو آپ بلا جھجک کیوں کہہ دیں کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اور حدیث میں بھی رسول اللہ نے فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب شب رحمت کہتے ہیں اس رات کو، اس نام کی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ حضور علیہ السلام کی احادیث کریمہ کئی موجود ہیں کہ اس رات کے وجود اور ظہور پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ایک چیز ہمارے درمیان یہ موجود ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، 2 روزے ہم رکھتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام سے شعبان کے پورے مہینے کے روزے حضور علیہ السلام رکھا کرتے ہیں، پورے مہینے کے روزے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دوسرے مہینوں کے علاوہ، کہ رمضان کے علاوہ میں نے سب سے زیادہ اگر روزے رکھتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، شعبان کے مہینے میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ حضرت عائشہ نے حکمت طلب کی، کیوں؟ حضرت عائشہ جانتی تھی کہ حضور کا کوئی کام فضول نہیں ہوتا، ہر کام حضور علیہ السلام حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس میں حکمت کیا ہے؟ شوال میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، ذوالقعدہ میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، محرم میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے آپ روزے نہیں رکھتے، شعبان کے پورے مہینے میں آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ سنو، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں بندوں کے اعمال کو لکھا جاتا ہے، شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں بندے
شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے میری تقدیر لکھے تو میں روزے کی حالت میں نظر آؤں، میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس حکم پر مامور ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں روزہ دار مجھے، ورنہ تو حضور علیہ السلام اعمال یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہم امتیوں کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، کیوں؟ امت کو درس دینے کے لیے کہ اے میرے غلاموں، تم جب میرے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالو گے تو صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، تم میری سنتوں پر عمل کرو، کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کی سنتیں ہم اپناتے ہیں، یہ نیت لے کر اپناتے ہیں کہ ہمارے آقا نے یہ کام کیا اور ہم بھی یہ کام کریں۔ روزہ رکھنا شعبان کے مہینے میں، اگر کسی کے اندر یہ استطاعت قوت ہے تو وہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھے تاکہ حضور کی سنت سے مشابہ ہو، تاکہ حضور کی سنت پر عمل کر لے اور اتنا ثواب حاصل کر لے جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بشارت میں عطا کیا۔ عزیزان محترم، رحمت خداوندی اس شب کو شب رحمت بھی کہتے ہیں، رحمت والی رات، برکتوں والی رات، فضیلتوں والی رات، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی رات آسمانی دنیا پر جلوہ فگر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک میں عقیدے کی وضاحت کر دوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک، اللہ کا جسم نہیں، کیونکہ جس کا جسم ہوتا ہے وہ مخلوق ہے اور جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک، زمان سے پاک، مکان سے پاک، ہر چیز سے پاک، اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوتی، وہ خدا ہے، وہ تو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ فگر ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور قریب ہو کر فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس رات اسے مغفرت عطا کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس رات میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا کہ اس رات میں اسے رحمت عطا کر دوں۔ عزیزان محترم، یہ مقدس راتیں، یہ عظیم راتیں سال میں ہر بار نہیں ہوتی، سال میں ہر مہینے نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مومنوں کو انعام، ہم مومنوں کو انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ یاد آ رہا، آپ دیکھیں دنیا کا ایک ماحول وہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو تجارت کرتے ہیں لوگ، جو کاروبار کرتے ہیں، معلوم ہے کہ ان کا ایک سیزن ہوتا ہے، جو بھی کاروبار کرتے ہیں ان کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ اس سیزن میں ان ایام میں، ان دنوں میں ہمارا کاروبار زیادہ چلتا ہے، اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں ان ایام میں، ان دنوں میں زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ اپنے پاس وہ مال لیتے ہیں اور بیچتے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے، زیادہ نفع لے سکے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن مسلمانوں کے لیے نیکی کرنے کے لیے رکھا، لیکن سال میں یہ 3 راتیں، شب معراج، شب بارات، شب قدر، یہ 3 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے صدقے انعام کے طور پر نازل کی، انعام کے طور پہ عطا کی ہے، تاکہ مسلمان ان راتوں میں کثرت سے عبادت کر سکے، تاکہ مسلمان ان راتوں میں کثرت سے میری بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں دعا کرے، تاکہ میں ان راتوں کی برکت سے، ان اوقات کی برکت سے ان کو وہ چیز عطا کر دوں جو ان کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک پہاڑی پر سے ہوا، پہاڑی پر ایک سفید پتھر تھا
اس کی سفیدی کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم، یہ پتھر اتنا سفید ہے، اس سے پہلے میری زندگی میں نے ایسا پتھر کہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم صرف اس پتھر پر تعجب کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی، اے پروردگار، کیا اس سے بھی عجیب کوئی چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی، اپنی عصا کو پکڑی، اس پتھر پر مارا تو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب پتھر دو ٹکڑے ہو گیا تو اس میں ایک مخلوق موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر اور حیران ہو گئے، اے پروردگار، یہ تو اور زیادہ عجیب چیز ہے، یہ تو اور زیادہ تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے۔ پروردگار، اس کو یہاں سے تو رزق کیسے دیتا ہے؟ اے پروردگار، اسے سانس کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میں اس پتھر پر موجود مخلوق کو رزق دینے پر راضی ہوں تو میں اپنے بندوں کو رزق دینے پر بھی راضی ہوں، میں اپنے بندوں کو رزق دینے پر بھی قادر ہوں۔ کیا یہ تیرے نزدیک عجیب چیز نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں پروردگار، یہ تو اس سے بھی تعجب خیز چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، یہ جو مخلوق اس پتھر میں موجود ہے، یہ کئی سو سال سے یہاں پر عبادت کر رہی ہے، اس سے بھی کیا عجیب میں چیز تمہیں نہ بتا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے پروردگار، اس سے عجیب چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے 100 سالوں سے یہ مخلوق تیری عبادت کر رہی ہے، نہ جانے تو اسے کون سا انعام عطا کرے گا، نہ جانے اس عبادت کے بدلے تو اسے کیا کیا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، یہ جو مخلوق اس پتھر کے اندر ہے، یہ کئی 100 سال سے عبادت کر رہی ہے، لیکن ایک امت آنے والی ہے، وہ میرے حبیب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس امت میں سے جو کوئی شخص شب برات کو پائے گا، اس رات کو پا کر وہ اس رات میں عبادت کرے گا، وقت گزاری نہ کرے گا، اپنے وقت کو باہر روڈوں پر ضائع نہ کرے گا، بلکہ وہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ میری عبادت میں گزارے گا، میرے گھر میں آ کر رو رو کر گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں دعا کرے گا۔ اے موسیٰ سنو، یہ مخلوق جو کئی سال سے میری عبادت کر رہی ہے، وہ امتی اگر ایک رات میں میری عبادت کر کے دعا مانگے تو میں اس سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماؤں، اس سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماؤں۔ اب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پچھلی امتوں میں کئی 100 سال کی زندگی امتوں کی ہوا کرتی تھی، کوئی 500 سال تک جیا کرتا تھا، کوئی 600 سال تک جیا کرتا تھا، کوئی 1000 سال تک جیا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر آپ کو معلوم ہے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں رہے، 950 سال تک۔ اتنی لمبی لمبی عمریں پہلے کی امتوں کی تھی، لیکن آج ہماری عمریں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اعمار امتی 60 او 50۔ حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 50 ہوگی یا 60 ہوگی، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 60 سے تجاوز کر جائیں گے، اتنی عمریں ہوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امتیوں کو مایوس نہیں کیا، حضور کے صدقے میں، حضور کے وسیلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے راتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایسا حصہ عطا فرمایا ہے کہ شب بارات جیسی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس ایک رات میں اگر ہم جاگ کر عبادت کر لیں، مسلمانوں، کئی 100 سال کی رات، کئی 100 سال کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جب وہ لٹانے پہ آتا ہے، اپنی رحمت بندوں کے اوپر برسانے پہ آتا ہے تو وہ ایسے برساتا ہے کہ ایک رات میں کئی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی رحمت، اس رات کو شب رحمت بھی کہا جاتا ہے، شب رحمت، کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا کہ اسے رحمت عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے رحمت عطا کروں۔
عزیزان محترم، آج ہمیں ماننے کا طریقہ نہیں، آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر ماننا چاہیے جب دینے والا راضی، جب وہ پروردگار راضی، جب وہ پروردگار دینے کے لیے بندوں سے اتنا قریب اور ہم ہیں کہ ہم مانگے نہیں تو ہمیں کیسے عطا کیا جائے؟ جب دینے والا اتنا رحمت پہ ہے، اتنے جوش میں ہے کہ وہ بندوں کو جو چاہے عطا کرے، آج اگر بندہ نہ مانے، آج اگر بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر نہ مانگے تو پھر اس کی محرومی نہیں تو کیا ہوگی؟ عزیزان محترم، یہ وہ مقدس راتیں ہیں جو ہمارے لیے ایک انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، تاکہ ہم ان راتوں میں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر رو رو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پورے سال میں ہمارے تقدیر میں پروردگار کو اچھی اچھی چیزیں لکھیں۔ عزیزان محترم، یہی راتیں ہوتی ہیں اپنی مقدر، اپنی تقدیر بنانے کی یہی راتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت، ایک اس نام کی میں وضاحت کرنے چلا ہوں کہ اس رات کو شب رحمت بھی کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں نے میلاد کے بعد اپنے استاد سے اس حدیث کو پڑھا، مسلم شریف۔ روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ فہو بخاری۔ قرآن شریف کے بعد سب سے صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف، پھر بخاری شریف کے بعد اگر سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو مسلم شریف۔ اس مسلم شریف میں میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس حدیث کو فرماتے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس کے راوی، پھر وہ پہنچتے پہنچتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اللہ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حیات دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا، علم دینے والا، قدرت دینے والا، ہر چیز دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی صفات ہے۔ اور صفات میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہر صفت اس کے اعتبار سے ہے۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں کمی نام کی کوئی چیز نہیں، ہر ہمیشہ اس کی بارگاہ میں کثرت ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ رحمت غضب پر غالب آ گئی، مطلب یہ کہ غضب کم ہے رحمت زیادہ ہے؟ نہ، مفسرین اور اس کی شارحین تشریح فرماتے ہیں، حدیث کی کہتے ہیں کہ یہاں پر رحمت سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو زیادہ رحمت عطا کروں اور غضب سے میرے بندوں کو میں بچاؤں، زیادہ میرے بندوں کو میں رحمت عطا کروں۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک سے جو حدیث نکلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، میری رحمت میرے غضب پر غالب آتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ عرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کو ان کی عقل کے اعتبار سے بات کرو، وہ جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنے اعتبار سے بات کرو۔ اگر آپ کے سامنے میں یہاں پر ٹھہر کر عربی کے قاعدے گنانا شروع کر دوں، عربی کس طرح پڑھی جاتی ہے بتانا شروع کر دوں تو آپ کے ذہن میں بات نہیں اترے گی۔ آپ کے ذہن میں جو آسان الفاظ ہیں، جو آسان ورڈز ہیں وہی اتر سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں کے عقل کے اعتبار سے بات، اور حضور علیہ السلام نے مثال دے کر ان عربوں کو سمجھایا۔ جب حضور عرب میں تشریف لائے تو اس وقت علم نہیں تھا، ہر طرف کفر اور شرک کی کالی گھٹائیں تھیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے، رحمت الہی کو ان کے گودوں میں ڈالنے کے لیے، رحمت الہی کو ان کے درمیان پھیلانے کے لیے حضور
حضور علیہ السلام نے ان کی عقلوں پہ اعتبار کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے. 100 حصوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک حصہ صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا، باقی کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے. اب آگے جو حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ ایک جانور بھی جو اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، آپ دیکھیں ایک جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے تو وہ اسی رحمت کے ایک حصے کا صدقہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں نازل فرمایا. وہ ایک رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں نازل فرما. ایک رحمت اللہ نے تقسیم کی تو اتنی وہ رحمت بڑھ گئی، اتنی وہ رحمت بڑھ گئی کہ پورے لوگوں میں تقسیم ہو گئی. پورے جتنے مخلوق اس دنیا میں موجود ہے ہر مخلوق میں وہ رحمت تقسیم ہو گئی. آج دیکھیں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک دادا کو اپنے پوترے سے کتنی محبت ہوتی ہے. ہر انسان ایک دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. یہ تمہارے دل کی رحمت ہے، یہ اسی رحمت کا صدقہ ہے جو اللہ نے ایک ٹکڑا اس دنیا میں نازل کیا، اسی رحمت کا صدقہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں، ایک رحمت کا یہ عالم کہ ایک جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں 99 رحمتیں ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں، محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ وہ 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور ان 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نازل فرمائے گا اور ان 99 رحمتوں کے ذریعے اللہ قیامت کے دن بندوں پر رحم فرمائے گا. وہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، وہ جو قیامت کی مصیبتیں ہیں، وہ جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ان 99 رحمتوں سے بندوں پر رحمت فرمائے گا اور ان کو مصیبتوں سے بچائے گا. کیوں؟ فقط ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام رحمتوں اور برکتوں کو ہمیں عطا فرمایا، صرف حضور علیہ السلام کے صدقے. ورنہ آپ دیکھیں پچھلی امتوں کا جائزہ لیں، وہ اگر گناہ کرتے فوراً ان کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن آج ہم گناہوں میں ملوث، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آج ہم پر وہ عذاب نازل نہیں کرتے. کیوں؟ حضور علیہ السلام کا صدقہ. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے حبیب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں، جب تک آپ امتیوں کے درمیان موجود ہیں، تب تک میں ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کروں گا. اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں لیکن اپنی قبر انور میں زندہ ہے. رسول اللہ مدینے میں موجود ہیں لیکن اپنے قبر انور میں زندہ ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب جب تک آپ ان اپنے غلاموں کے درمیان رہیں گے تب تک یہ پروردگار ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا. یہ حضور کی برکت ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، ورنہ ہم کب کا ہلاک ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ رحمت خداوندی کس کے صدقے؟ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرمائی ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے صرف ایسے نہیں فرمایا، قرآن حدیث کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں ان کے اوپر علماء نے کئی جلدیں موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک شعر کو آپ لیں تو آپ کے 1 یا 2 گھنٹے کی تقریر مکمل ہو جائے گی، صرف ایک شعر پر اگر آپ عزیزان محترم، یہ رحمت خداوندی اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمائی. شب بارات اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمائی. شب معراج اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمائی. شب قدر یہ اللہ نے ہمیں حضور کے صدقے عطا فرمائی. آپ کتابوں میں، تاریخ میں اگر اس کا مطالعہ کریں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی
کہ حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے کائنات بنا. لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. آپ کو پیدا کیا اس لیے اس کے صدقے میں میں نے پوری کائنات کو بنا. تو یہ رحمت خداوندی ہمیں کیسے ملی؟ شب بارات میں یہ رحمت ہمیں کیسے ملی؟ یہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی. عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی فرماتی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرماتے. چونکہ حضور علیہ السلام آپ کی 11 ازواج مطہرات، تو ہر زوجہ کو آپ ایک دن دیا کرتے، باری لگایا کرتے تھے آپ. لیکن حضور علیہ السلام پر ایک فرض واجب نہیں تھا. اپنی امت کو درس دینے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر تم اس طرح کرو تو تم ہر ایک کے ساتھ عدل کیا کرو. اگر تم 2 یا 3 نکاح کر لو تو تم ہر ایک کے ساتھ عدل کیا کرنا. کسی کو حق ادا کر کے کسی کے حق کو نہ چھیننا، کسی کے حق کو تلف نہ کرنا. یہ حضور نے امت کی تعلیم کے لیے کیا. ہر کام جو حضور نے کیا وہ امت کی تعلیم کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، سوئے ہوئے تھے. رات میں نے اچانک دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں. تو میں گھبرائی اور پھر میں اٹھ کر چلی. آج ہم یہ ثبوت ہے ہمارا کیا کہ جب ہم آج شب بارات قبرستان جاتے ہیں، اپنے جو مرحومین کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، درود اور جو بھی ہمیں آتا ہے وہ پڑھ کر بخشتے ہیں اور اپنے مرحومین کی جو ہے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. تو یہ حدیث سے ہمارے لیے ثابت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چلی، دیکھا کہ جنت البقیع میں حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، تشریف فرما. حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ علیہ السلام کیا ہوا آپ آدھی رات میں اٹھ کر تشریف لائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا یہ شعبان کی 15 رات. اے عائشہ یہ شب بارات ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شب بارات مطلب کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ سنو، جبرائیل میرے پاس آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام شعبان کی 15 رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق آپ کی امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. آپ کی امت کی مغفرت فرما دیتا ہے. حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق کہا. مثال ایسی دی، عرب میں ایک قبیلہ موجود تھا جو بنو کلب کے نام سے مشہور تھا. وہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے مثال دے کر بتایا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ورنہ تو شارحین فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے لا تعداد امتیوں کو اللہ تعالیٰ شب بارات میں مغفرت عطا فرمائے. لا تعداد امتیوں جن کا کوئی حساب نہیں، جن کی کوئی تعداد نہیں، اتنے. اب آپ ایک بکرے کو ہی لے لیجیے، آپ کیا اس کے بالوں کو آپ گن سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں. تو حضور نے مثال کیوں دی؟ مثال دے کر اس طرف اشارہ کیا کہ اے میرے امتیوں تم تعداد میں گر نہ جانا، بلکہ یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر امتیوں کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے. ہر امتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی. ورنہ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ لاتعداد امتیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرمائے. تو یہ شب بارات کی رات حضرت عائشہ نے پوچھ کر ہم امتیوں پر بڑا احسان کیا، ورنہ تو ہم پر یہ شب بارات کی جو فضیلت تھی وہ مخفی اور پوشیدہ رہ جاتی. لیکن حضرت عائشہ نے پوچھ کر ہم امتیوں پر احسان کیا
اور یہ اشارہ دیا کہ اے امتیوں، اے حضور کے غلاموں، اس رات کو اگر تم اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اس رات کے وقت کو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہوئے گزارو، تاکہ تم اس بشارت کے مستحق بن جاؤ اور تم بھی بے حساب مغفرت پا کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے یہ پوچھ کر ہمیں یہ ذہن دیا کہ یہ رات صرف وقت گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ رات صرف اپنے وقت کو ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے، بلکہ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کی رات ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر وہ چاہے تو بغیر عمل کے بھی کسی کو جنت عطا فرما ہے۔ احادیث میں سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم کفر کو چھوڑنے، تاریکی سے نور میں آنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر دیر اس بات کی کلمہ پڑھو، مسلمان ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا۔ پھر فوراً کیا ہوا؟ جہاد کا اعلان ہوا اور کہا کہ چلو جلدی سے جہاد کو چلو جلدی سے۔ اب وہ جو صحابی تھے، اب چونکہ وہ کافر تھے، اب جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی کا کٹا اپنے گردن میں ڈال دیا تو اللہ نے انہیں صحابی بنا دیا، اللہ نے انہیں صحابیت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، ایک صحابی کو جو صحابی کا مرتبہ ملا وہ صرف حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کی وجہ سے ملا، کہ اگر کوئی مسلمان نماز بھی نہ پڑھے، حضور کا دیدار کرے ظاہری حیات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بے حساب مغفرت عطا فرما دیا۔ تو صحابہ کو صحابیت کا درجہ کس لیے ملا؟ وہ حضور کو دیکھنے کی وجہ سے، حضور کی زیارت کرنے کی وجہ سے ملا، ورنہ تو اس صحابی کا جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا فوراً جہاد کا اعلان ہوا، فوراً چلے، جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب بتاؤ، اس صحابی نے نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی نیک کام کیا، نہ کسی غریب کو کھانا کھلایا، نہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، نہ کوئی نیک کام کیا، فقط حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا چہرہ دیکھا اور شہید ہو گئے۔ اب مفسرین شارحین فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ایسے ہیں کہ ایک غوث بھی ان کے تلووں کی لگی ہوئی دھول کو تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے تلووں کی لگی ہوئی دھول تک کی قدر کو کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا۔ سوچو مسلمانوں، یہ تمام کے تمام حضور کی دیدار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب یہ صحابی جب چلے اور جہاد میں جا کر شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحابیت کا بھی مرتبہ عطا کیا اور رضی اللہ عنہم کا انہیں دوسرا استعمال۔ تو یہ تمام رحمتیں، یہ جو تمام مغفرتیں، جو تمام فضیلتیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملی۔ اور شب بارات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے صدقے میں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں کئی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں نازل فرمائی تاکہ ہم مسلمان اس رات میں عبادت کر کے حضور کے صدقے ان رحمتوں کو لوٹ سکے، ان رحمتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اسی لیے تعالیٰ حضرت نے فرمایا تھا، سنتے ہیں محشر میں کہ ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی عظمت اور بڑی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ عبادت کرنے والے کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر رو رو کر، گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے مغفرت چاہنے والے کے لیے ہے۔ وقت ضائع کرنے اور اپنے وقت کو ویسٹ کرنے کے وہ جو امتی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اس
کے لیے بشارتیں نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں ہمیں ان راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، ان راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ رات چلی گئی تو پھر کیا اور دوسری رات ہمیں یہ مل سکتی؟ پھر 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کی زندگی میں وہ رات نصیب ہوگی۔ کیا پتا کس کی موت کب آ جائے۔ آج جو انسان ہے وہ کل موجود نہیں، کل جو انسان ہے وہ پرسوں موجود نہیں، اس سال جو انسان ہے وہ آئندہ سال موجود نہیں۔ کسی کی موت کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے ہمیں یہ مقدس اور اچھے لمحات عطا کر دیے ہیں تو انہی لمحات کو غنیمت جانے، انہی لمحات کو قیمتی جان کر ہم اس میں عبادت کر کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کریں اور اللہ کی فضیلتوں کو حاصل کریں۔ کہ وہ مقدس راتیں اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یدعو الی جمیع خلقہ فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو انسان اس کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا ہے وہ مغفرت عطا کرتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رحمت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ایسی مقدس رات میں بھی چند اشخاص ایسے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ وہ ہے مشرک، وہ ہے جھگڑا کرنے والا، وہ ہے اپنے والدین کا نافرمان، وہ ہے شراب پینے والا، وہ ہے جوا کھیلنے والا۔ یہ ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، اس وقت تک ان لوگوں کی توبہ کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آج میں اس کے ضمن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے سننے میں کئی ایسی باتیں آئی ہیں کہ آج ہمارا نوجوان شراب میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان جوا میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان شرط لگانے میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان گندی نظریں غیر محرم عورتوں پہ ڈالنے میں پڑا ہوا ہے۔ کون سی برائی آج ہمارے نوجوانوں میں موجود ہے؟ کون سی برائی آج ہمارے درمیان موجود ہے؟ عزیزان محترم، بندہ یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف تقریر کرنا نہیں، میرا مقصد آپ تک اللہ اور رسول کی باتیں پہنچا کر آپ کو باعمل بنانا ہے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ بس میری اس باتوں پر، میری نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی باتوں پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنبھالیں۔ صرف مقصد اگر تقریر کرنا ہوتا تو میں فٹ 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 کر بول کے چلا جاتا، لیکن مسلمانوں جب بھی ہم کسی کی اصلاح کریں تو مقصد صرف یہ نہیں کہ بول کے ہم چلے جائیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، ہم اپنے بھائیوں کی، ہم اپنے بزرگوں کی اصلاح کر سکیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آج ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہر برائی آج ہمارے اندر موجود ہے، وہ برائیاں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آج وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ عزیز نوجوانوں، آپ کی جوانی یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کی جوانی یہ شرط لگا کر ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کا وقت یہ غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے کے لیے نہیں ہے، آپ کا یہ جو وقت ہے یہ کسی غیر محرم عورت پر نظر ڈال کر اپنی قوت کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں، اے نوجوانوں، تمہارا یہ وقت، تمہاری یہ جوانیاں یہ رسول اللہ کی عزت کے لیے ہے، تمہاری یہ جوانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہے۔ اسی لیے تو علماء نے فرمایا اگر کسی قوم کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہو، اگر کسی قوم کا آنے والا مستقبل دیکھنا چاہتے ہو تو اس قوم کے جوانوں کو دیکھو، اس قوم کے لوگوں کو دیکھو۔ اگر اس قوم کے لوگ گناہوں میں پڑے ہیں، سمجھ لینا کہ آنے والے دن ان لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی قوم گناہوں میں ملوث ہے، اگر قوم کا نوجوان برائیوں میں پڑا ہوا ہے، سمجھ لینا کہ آنے والے
آنے والے دن اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے بہت خطرناک، بہت مصیبت زدہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت، یہ انسان، یہ امت مستقبل ہوتی ہے اپنی امت کا، اپنے بھائیوں کا مستقبل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی کون سی برائی نہیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ ہم ان برائیوں سے سچے دل سے توبہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں ہمیں معاف فرما دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دلوں کو پلٹ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقلب القلوب ہے، اگر کسی کے دل کو پلٹنا چاہے تو یوں پلٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرے۔ جب خود بدلنے کا کوئی قوم ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے بدل دیتا ہے۔ اگر ہم خود ارادہ نہیں کریں، بدلنے کا ارادہ نہیں کریں، ہم پہلے ہی اپنی پچھلی روش پر چلتے رہے تو عزیزان محترم پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ آج دنیا میں ہر جگہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ ہندوستان ہو، وہ پاکستان ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ چاہے ایران ہو۔ اب فی الحال جو موجود وہ فلسطین، ملک فلسطین میں غزہ، یہ ایسا شہر بن چکا ہے، ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر مسلمانوں پر سخت ظلم ہو رہا۔ آج فی الحال آپ نیوز دیکھتے ہیں، آپ اخبار کی جانکاری رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، دنیا کی خبریں آپ رکھتے ہیں۔ تقریباً اب تک 30,000 مسلمانوں کو اسرائیل قتل کر چکا، 30,000 مسلمان، اور آج بھی وہ جنگ جاری ہے فلسطین۔ یہ کیوں؟ ہماری جو کمائی ہے اسی کا علم، یہ جو ہماری کمائی ہے وما اصابتکم من مصیبت، کہ تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، وہی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ عزیزان محترم، آج ہم اپنی اس حالت کو دیکھ کر بھی اگر نہ بدلے تو پھر ہمارا آنے والا مستقبل بہت خطرناک ہوگا۔ آج ہماری یہ جوانیاں، آج ہماری یہ عمریں، آج ہمارا یہ وقت، یہ اللہ کے دین کے لیے ہے، یہ رسول اللہ کی عزت کے لیے ہے، حضور کی ناموس کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ ہماری زندگیاں کس کام کی؟ مسلمانوں سوچو ذرا۔ اگرچہ میں آپ کی عمروں کے اعتبار سے آپ کے نزدیک میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن ایک درد لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تقریر کرنا صرف مقصد نہیں، آپ کی اصلاح کرنا مقصد، خود کی بھی اصلاح کرنا مقصد۔ معزز سامعین، سوچو، غور کرو، کہاں ہم جا رہے ہیں، کس راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تمام امتوں میں بہترین امت کا خطاب اگر کسی کو دیا ہے تو امت محمدیہ کو دیا ہے، امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہترین امت کا خطاب دیا ہے۔ کیوں دیا؟ اللہ نے آگے وجہ فرما دی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے تم روکتے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے کتنی قومیں آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت آئی، حضرت موسیٰ کی امت آئی، حضرت عیسیٰ کی امت آئی، حضرت سلیمان کی امت آئی، حضرت داؤد کی امت آئی۔ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں آئی، کسی کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا۔ اگر کسی کو اللہ نے بہترین امت فرمایا ہے تو امت محمدیہ کو فرمایا۔ بہترین امت کا خطاب کیوں دیا گیا؟ یہ وجہ یہی ہے مسلمانوں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ اب کیا یہ ہمارے اندر صفت موجود؟ آپ غور کرو، کیا آج ہمارے اندر یہ عادت موجود ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں؟ ہم خود برائی میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو برائیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ ہم کسی کو بولنا مقصد نہیں، مسلمانوں اپنی اصلاح کرو، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ جب تک
تم اپنے نفس کو پاک نہیں کرو گے، اپنے باطن کو پاک نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حالتوں کو نہیں بدلے گا۔ جب تک تم اپنے ظاہر اور باطن کو پاک نہیں کرو گے، صرف ظاہر میں اچھا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا۔ اپنے باطن کو پاک کرو۔ یہ تمام چیزیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوگی۔ شب بارات یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو انعامات عطا فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی بخشش فرماتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کو عبادت میں گزارے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ وہ اپنے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس امت کی مغفرت عطا فرمائے۔ آج ہر جگہ کئی ملکوں میں ہم پر ظلم، اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں 100 سال کے اندر کی تاریخ، کئی جگہ ہمارا جینوسائڈ ہوا۔ جینوسائڈ انگلش کا ورڈ ہے، یعنی نسل کشی جس کو کہتے ہیں۔ کئی ملکوں میں ہم پر ظلم کیا گیا۔ کیوں؟ آج ہمارا باطن پاک، آج ہمارا ظاہر پاک، اللہ کی رحمت سے ہم کوسوں دور ہو چکے، اللہ کی مغفرت سے ہم کئی دور ہو چکے۔ اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں ہے جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جب تم امت محمدیہ ہو کر حضور کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی بھی تم ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے۔ جب تک تم نیک اعمال کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ دین کے پرچم کو بلند فرما دے گا۔ جب تم گناہوں میں پڑ گئے، سمجھ لو دین کی تنزلی شروع ہو، دین نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، امتوں کا عروج، امتوں کا زوال، امتوں کو جو عروج ملتا ہے، دین کو جو عروج ملتا ہے، وہ بندوں کے اعمال سے ملتا ہے، وہ بندوں کی کارکردگی سے ملتا ہے۔ وہ صحابہ بھی تھے، ان کا ایمان بھی تھا، ان کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت تھی۔ آج شب بارات ہے نا، میں اسی رحمت کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ایسی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور صحابہ اکرام کی مدد ایسے فرماتا کہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل فرما دیتا۔ اللہ کی رحمت ایسے تھی ان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ کیوں؟ ہم خود اللہ کی رحمت سے، اللہ خود آسمان دنیا پر اس رات میں اجلال فرما کر فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، جو مغفرت چاہے تو میں اسے مغفرت عطا کروں۔ آج ہم مانگنے کا طریقہ نہیں، آج ہم مانگتے نہیں ہیں۔ یہی شرط ہے، ماں کو جب وہ پروردگار دینے کے لیے تیار ہے تو تم لینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جب وہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، جب وہ اللہ مغفرت دینا چاہتا ہے، رحمت دینا چاہتا ہے، تمام وسعتیں دینا چاہتا ہے، تو تم لینے کے لیے کیوں تیار ہو؟ مسلمانوں، قوم کا عروج، قوم کا زوال وہ اعمال امت کے اعمال پر ہوتا ہے، امت کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر امت سیدھے راستے پر ہے، سمجھ لو دین کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ اگر امت ٹیڑھے راستے پر چلی گئی، اگر امت اچھے اعمال کو چھوڑ گئی، سمجھ لو کہ پھر اس کے بعد تنزلی شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ دن بھی دور نہیں کہ آج صرف اتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ آگ ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اسی لیے وقت آنے سے پہلے سمجھ جاؤ۔ اقبال نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستان میں، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستان۔ تو امت کا عروج، امت کا زوال یہ بندوں کے اعمال سے۔ اسی لیے مسلمانوں، آج ہمیں اپنے دل کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مقدس رات میری آپ سے التماس ہے،
گزارش ہے آپ اس رات کو اچھے کاموں میں گزاریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، روئے گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو کوئی بھی مجھ سے دعا کرتا ہے فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول فرماؤں گا، ضرور تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے، ہمارا دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ہمیں دعا کرنے میں کیا لگتا ہے مسلمانوں؟ اپنے لیے دعا کرو، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، یہی وہ نیک اعمال ہے جو تمہیں آخرت میں اور قبر میں کام آنے، ورنہ تو کوئی چیز تمہیں قبر میں کام آنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے ہوئے، بس مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا، کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا۔ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ آج ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ احساس کمتری کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہیں پہ ظلم ہو گیا، کہیں پہ جو ہے مسلمانوں کو مارا گیا تو احساس کمتری نہیں، تم نیک اعمال کرو، تم اچھے کام کرو اور ان بندوں کے لیے دعا کرو، اپنے اور مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ حضور نے فرمایا تھا ایک حدیث، بہت بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں ابھی ابھی آئی۔ حضور نے فرمایا تھا امت ایک جسم کی طرح ہے، امت کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح اگر ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو، اگر ہاتھ میں کوئی زخم ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں پوری دنیا میں اگر کہیں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اس کا بھائی ہے، اور امت ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن مضطرب ہو جاتا ہے، پورا بدن تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ضرور وہ دن بھی ہمارے زندگی میں لائے گا کہ ہم بیت المقدس میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ دن بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں لائے گا کہ ہمارے اس اسلام کا پرچم، یہ جو اسلام کا پرچم ہے وہ بیت المقدس میں ضرور لہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ دن بھی لائے گا کہ پھر سے کوئی بابری مسجد بنانے والا پیدا ہو جائے گا، ضرور لائے گا۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آج مسلمان پوچھتے ہیں، مجھ سے ایسے کئی سوالات ہوئے، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، لیکن پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کیوں نازل نہیں فرماتا۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ہر ہمیشہ امید رکھو، اللہ سے دعا کرو، یہ امید رکھو کہ ضرور اللہ آج نہیں تو کل ضرور اللہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے گا، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کا سایہ ہم مسلمانوں پر، ہم امتوں پر اپنی رحمت کا سایہ نچھاور کر دے گا، پھر سے اللہ تعالیٰ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے گا، پھر سے ضرور اللہ تعالیٰ کوئی علامہ فضل خیر آبادی پیدا فرمائے گا۔ تو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں مکہ میں بھی ظلم ہوا، مدینے میں بھی ظلم ہوا، کئی جگہ ظلم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید، کبھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید نے جو جنگ یرموک، جنگ تبوک، ایسے جو جنگیں لڑی ہیں نا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 3 لاکھ، کافروں کی تعداد 3 لاکھ، مسلمانوں کی تعداد 3000، لیکن پھر بھی وہ مسلمان اس جنگ میں غالب رہے۔ عزیزان محترم، کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں،
مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے ہر ہمیشہ امید رکھو. اللہ کی رحمت سے ہر ہمیشہ امید رکھو. ہر ہمیشہ بھروسہ رکھو کہ اللہ ضرور آج نہیں تو کل اپنی رحمت کا سایہ ہم پر نازل فرمائے. ضرور نازل فرمائے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. وہ ضرور ہمیں پھر سے وہ دن نصیب فرمائے گا. پھر سے ہمارا وہ عروج عطا فرمائے گا. پھر سے ہمارا وہ عروج اللہ تعالیٰ بحال فرمائے گا. آج وہ لوگ ہنستے ہیں, وہ لوگوں کو ہنستے تو انشاءاللہ ہم بھی وہ وقت لائیں گے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے اللہ کی رحمت کے وہ امیدوار بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پرچم کو بلند فرما دے گا, دین کے عروج کو اور بلند فرما دے گا. اسی لیے مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کہیں پر اگر ظلم ہو رہا ہے, کہیں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت ہم مسلمانوں پر ضرور نازل فرمائے. اور کبھی بھی بزدلی کا شکار نہیں ہونا. بزدلی کا شکار نہیں. ہر ہمیشہ ہمت, جذبہ, بہادری, دین کے خاطر اپنی جان, اپنی عزت, اپنے خاندان, اپنے گھر بار ہر چیز کو لٹانے کا جذبہ رکھو. اپنی ہر چیز کو لٹانے کا جذبہ رکھو دین کے خاطر. تبھی جا کے اللہ تعالیٰ کو وہ جو عروج عطا فرمائے. بزدلی نہیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا فی الجبن عار. حضور علیہ الصلوۃ کی تلوار میں لکھا ہوا تھا فی الجبن عار وفی اقبال مکرمۃ والبرق لا ينجو من الجبن من القدر. کہ بزدلی میں شرمندگی اور آگے بڑھنے میں عزت ہے. بزدلی میں شرمندگی ہے, آگے بڑھنے میں عزت ہے. جتنا تم آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنی تمہیں عزت عطا فرمائے گا. جتنا تم بزدلی کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں نیچے ڈال دے گا. تو اسی لیے مسلمانوں کبھی بھی بزدلی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی رحمت سے امیدوار رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی رحمت کی فضیلتیں, اپنی رحمت کی برکتیں ہم کے ضرور عطا فرمائے گا. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزتوں کو, ہمارے ان دلوں کو بحال فرمائے گا. آج شب بارات ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر, گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی عزت, آبرو, ان کی جان مال, عزت, آبرو, ہر چیز کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے. مسلمانوں ہندوستان کے ماحول کے لیے دعا کیجیے. امن و امان اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں قائم فرمائے. اس ملک کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے. اسلام کو بول بالا عطا فرمائے. اسلام کے پرچم کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راہ پر چل کر ہر ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہم تمام سچے دل سے دعا کرتے ہیں. آج تک ہم نے جو جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں, چاہے محفل میں ہو, چاہے لوگوں کے سامنے ہو, چاہے بند کمرے میں ہو, چاہے تنہائی میں ہو, مالک و مولا آج تک ہم نے جتنی بھی گناہ کیے ہیں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم بچپن سے لے کر آج تک جتنی بھی ہم نے نیکی کی ہے ہر نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک مولا ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما, ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ اس دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم اسلام کا پرچم بلند عطا فرما, اسلام کا بول بالا عطا فرما. مالک مولا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما, ہمارے اندر شجاعت پیدا فرما, ہمارے اندر بہادری پیدا فرما. مالک مولا ہم مسلمانوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کی عزت, آبرو, ہر چیز کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. ہم میں جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم اس مقدس رات کے وسیلے ہم تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت عطا فرما. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔